اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارا سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس سیریز کی جو ضرورت تھی وہ یوں پیش آئی کہ آپ لوگوں کو قرآن لینگویج پروگرام کرواتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی، فزیکلی یا ایموشنلی ایک اسٹرگل فیز میں ہیں، جس میں ان کو ایک ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ ہم نے اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو ختم کیسے کرنا ہے اور اپنے گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک اوور ویو دینا چاہوں گی کہ اس پوری سیریز کے اندر ہم کرنے کیا والے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیپ ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اب آگے بڑھیں گے، اور اس پوری جرنی کے اندر آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ لیکچر لیتے ہوئے آپ نے پہلے اپنے پاس ایک کاپی رکھنی ہے اور ایک پین رکھنا ہے، تاکہ جو چیزیں لیکچر کے اندر اسکرین پر موجود نہیں ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں، اور جو اسکرین پر موجود ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پی ڈی ایفس انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کے اندر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کیوں کریں، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے بعد کس پوائنٹ پر موجود ہوں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا گول سیٹنگ کا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میم ہمارا پوری سیریز ہونے کے بعد گول سیٹنگ کا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں اس پوری سیریز کے اندر آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملیں گی وہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں ایک ایسا ڈیٹا جو اسکیٹرڈ فارم میں ہے ہمارے پاس، ہمارے برین کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس اسکیٹرڈ ڈیٹا کو ہم نے ایک آرگنائزڈ فارم میں لے کر آنا ہے، اور اس آرگنائزڈ فارم کے بعد ہم نے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری لائف ڈے بائی ڈے چینج ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ ہمیں چاہیے کیا، ہم پہنچنا کہاں چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس جگہ موجود ہیں، اور آگے آنے والے 5 یا 10 سالوں میں ہم کہاں موجود ہوں گے۔ پھر تھرڈ ہے ہمارے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو ٹرم ہے وہ ہم لوگوں نے بہت مرتبہ سن رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن اس سیریز کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فزیکل اپیئرنس کے اوپر کوئی بہت زیادہ زور دیں اور اپنے آپ کو جو سوسائٹی ہے اس کے اکارڈنگ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، نہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے مراد اس سیریز کے اندر یہ ہوگا کہ ہم سب یہ دیکھیں گے کہ ہماری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، اور پرسنالٹی ٹائپ جاننے کے بعد ہم جانیں گے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، اور ہم کس پوائنٹ پر کس قسم کا بیہیو شو کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے ان پوائنٹس کو سمجھ لیں گے تو ان پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ جن مومنٹس پر جو ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، ہم ان ویک پوائنٹس کے اوپر اسٹرگل کر کے ان کو بیٹر کر سکتے ہیں، اور جو ہماری اسٹرینتھ ہیں ان کے اوپر مزید محنت کر کے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کے سیکنڈ لیکچر کے اندر ہوگی، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہوگا جو کہ میرے خیال سے شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلے گا۔ پاکستان کے اندر اس چیز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس چیز کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایون جب لوگ جابس کے لیے جاتے ہیں یا کہیں پر بھی ان کو اپنے پروفیشن کے آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پرسنالٹی وہاں پر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پرسنالٹی سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس کام کے لیے بہترین ہے، اور کس انسان کے ساتھ ہماری کیمسٹری اچھی بن سکتی ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جب ہماری کیمسٹری نہیں بن رہی ہوتی تو اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہم انشاءاللہ اپنے سیکنڈ لیکچر کے اندر کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا فورتھ پوائنٹ آتا ہے اسکل سیٹس کا اینڈ ریلیونسی کا۔
اسکل سیٹ سے کیا مراد ہے؟ اسکل سیٹ سے صرف ایک چیز مراد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا اسکل سیکھنا ہے جس کی بیسس پر ہم فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. اسکلس میں بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں، اور فائنینشیل تو ایک سائڈ ہے اسکلس کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی اسکلس کی بیسس پر ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کون سے ہنر سیکھے ہیں، یا وہ کون سے ہنر ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں جاننے کے بعد، تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں. ریلیونسی سے کیا مراد ہے؟ ریلیونسی سے مراد یہ ہے کہ آج کے وقت کے مطابق، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں وہ اسکل سیکھنے ہیں جو کہ 14ویں صدی میں استعمال ہوتے تھے، جن کی 14ویں صدی میں بہت زیادہ ویلیو تھی، ہمارے ان گولز کی جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم جو ہمیں پسند ہے، بیسیکلی لگتا نہیں پسند ہے، اور وہ ہیں کہیں 14ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے. لائک اگر ہم ان کے اوپر محنت کریں گے تو وہ محنت کہلائے گی غلط راستے کی محنت. غلط راستے کی محنت کبھی کامیابی نہیں دیتی. ہاں یہ ہے کہ جن کی نیت سچی ہو، اور اگر وہ غلطی سے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور ان کو پھر سیدھے راستے کی محنت مل جاتی ہے. لیکن اس غلط راستے پر بے شمار محنت کے باوجود ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ہمارا سیٹ پریورٹیز کا پوائنٹ. پریورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو کس نمبر پر رکھتے ہیں. اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جائیں گے، لائک کہ ہمارے ریلیشنز ہمارے لیے کس پریورٹی پر ہیں، ہمارا کام، ہماری ذمہ داریاں، ہماری ایموشنز، ہماری جو پیسفل لائف ہے، اس میں ہم نے کس چیز کو کس پوائنٹ پر رکھا ہے، کس پلیس پر رکھا ہے کہ ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ بیلنسڈ ہوں، اور بیلنسڈ لائف ہم اسپینڈ کر سکیں. کیونکہ ایک بہترین زندگی کی جو ایک کی ہے وہ بیلنس میں ہے. جب آپ کے پاس بیلنس ہوگا تو آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوں گے. پھر ہمارا آتا ہے پوائنٹ پرابلمس آف لائف. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میم ہماری لائف میں یہ ایشو چل رہا ہے یا وہ ایشو چل رہا ہے، اور ان ایشوز کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے فوکس کے ساتھ، یا ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، یا ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بدولت پھر آگے ہم نہیں بڑھ پاتے، اور ہماری جو جرنی ہے وہ درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے. بہت سارے جتنے ابھی تک میرا جتنا بھی ٹائم گزرا ہے ٹیچنگ کا، 6 to 7 ایئرس ہو چکے ہیں مجھے آن لائن ٹیچ کرتے ہوئے، تو اس دوران میں نے ایک چیز محسوس کی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شوق ہوتا ہے، موسٹلی ہوتے ہیں جن کے اندر شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق سے کسی اچھے راستے کی جانب آتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی جانب نہیں آتے، یا ان کا دل نہیں کرتا، یا وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ ایک قدم بڑھاتے ہیں. لیکن اس ایک قدم کو بڑھانے کے بعد جو دوسرا قدم ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ لگانی ہوتی ہے. اور اس ایفرٹ میں پھر یہ ہے کہ جیسے آپ ایک سمت میں جا رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ مخالف سمت میں جا رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جو ہوتی ہے نا 100 وہ فیل ہوتی ہے، آپ کو ایک رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹ ہے، یہ جو ہنڈرنس ہے، یہ ہماری سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی آتی ہے، ہماری ایموشنل کی وجہ سے بھی آتی ہے، ہمارے ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے بھی آتی ہے. یہ جتنی بھی ٹرمز میں بول رہی ہوں اوور ویو کے اندر، یہ انشاءاللہ اس پوری سیریز کے اندر میں ایکسپلین بھی کروں گی. تو یہ جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہمیں وہ سٹاپ لگا دیتی ہیں، اور ہم جو کوشش کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ کوشش کریں گے دوسرا قدم اٹھانے کی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہماری موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا لیول. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر پھر چلے جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد کچھ شروع ہوتا ہے، پھر ہم اس میں پارٹ لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے اپنی پرابلم کے ساتھ ڈیل نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس وجہ سے نہیں کر پا رہے، اور جو وجہ تھی ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم فیل ہو جاتے ہیں.
اپنی لائف کے بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وے آف ڈیلنگ نہیں آتا، ہمیں پروسیس نہیں آتا۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہمارا پروسیس آف ایکشن ہونا کیا چاہیے، ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا ڈیلنگ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہم نے اپنی پرابلمس کو کیسے پرسیو کرنا ہے، ہم نے ان کو کس انداز نظر سے دیکھنا ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا سوشل سرکل کا پوائنٹ۔ سوشل سرکل کے اندر آ جاتا ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، آفس کے اندر ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی بزنس ہے، یا پھر کہہ لیں کہ کہیں پر بھی جو آپ کے فرینڈز ہیں، ہمسائے ہیں، یا کوئی بھی، یعنی جن کے آپ کے ساتھ باہر کے تعلقات ہیں، سوشل سرکل وہ۔ تو ان باہر کے تعلقات میں آپ کیسے ہیں، آپ کا کتنا تعلق ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر انداز کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ہم اس پوائنٹ کے اندر سیکھیں گے۔ پھر آتا ہے ہمارا کرٹیسزم کا پوائنٹ۔ کرٹیسزم کیا ہے کہ کرٹیسزم صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے اگر پاکستانی کمیونٹی کے اکارڈنگ دیکھیں تو جو یہاں پر لوگ ہیں وہ کرٹیسزم جب کرتے ہیں تو ٹوٹلی نیگیٹو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کرٹیسزم کا آرٹ نہیں آتا۔ کرٹیسزم بیسیکلی ایک آرٹ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب لوگ علم سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں تو ان کو پھر کرٹیسزم کرنے کا بھی درست انداز نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سے لوگ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو طنزیہ رویہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی بات ان کی کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ان کو ہرٹ کر جاتی ہے دوسرے لوگوں کی، اور وہ اس کرٹیسزمز کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور بیک سٹیپ لے لیتے ہیں۔ کرٹیسزم کے اندر ایک مضبوط دیوار کس طریقے سے بننا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ہم اس پوائنٹ کے اندر سیکھیں گے۔ پھر آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ بھی ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ اب تو پاکستان کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ 40% تک یہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے، یا 50% کہہ لیں، لیکن پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ جو علم والے ہیں جن کا رجحان تھا علم سیکھنے کی جانب، ان کا تو تھا کہ ان کو سمجھتی کہ ہاں ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے اور ہم نے ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے جس میں نہ تو ان کے پاس دین کا علم مکمل ہے، مکمل کیا یوں کہہ لیں کہ شاید میڈیم لیول کا بھی نہیں ہے، اور جو دنیا کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں اس میں بھی ان کے پاس صرف اور صرف ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے ڈگری کا، ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ٹیکل نہیں کر پاتے۔ زندگی میں آپ کے کامیاب ہونے کے پیچھے بہت بڑی کہانی آپ کے ایموشنز کی ہوتی ہے، کہ آپ اپنے ایموشنز کو کس طریقے سے چینلائز کرتے ہیں اور کس طرح سے انہیں اپنے حق میں پھیر کر انہیں اپنی کامیابی کا سبب بناتے ہیں۔ تو یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا ہم کہتے ہیں اس کا آئی کیو بہت اچھا ہے، لیکن ای کیو کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ریلیشن شپ، تعلقات۔ اس تعلق کے اندر جو خاص طور پر بات ہوگی وہ اسپاؤزز کے اوپر ہوگی، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے اوپر ہوگی، اور اس میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ، ہمارے کڈس کے ساتھ ریلیشن شپ، ان چیزوں کو بھی لے کر آئیں گے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں آج کل کا جو انسان ہے آج کے دور میں، ایک اس کے پاس بات ہوتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا، میرے پاس وقت نہیں تھا میں مصروف تھا یا مصروف تھی اس لیے میں یہ نہیں کر سکی یا وہ ہو نہیں سکا۔ کچھ جگہیں ایسے ہوتی ہیں جہاں پر واقعی میں مصروفیات کچھ عرصے کے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، جن کو مینیج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے،
لیکن اگر ایک انسان ہمیشہ یہ کہے کہ وہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے کسی ریلیشن کو نبھا نہیں پا رہا، تو اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تعلق کو نبھانا نہیں چاہ رہا، وہ اس تعلق کو وقت دینا نہیں چاہ رہا، وہ تعلق اس کی پریورٹی پر نہیں ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اثر کیا پڑتا ہے؟ دوسرے لوگوں پر تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر کیا چینجنگز آتی ہیں، یہ ہم سیکھیں گے اس ریلیشن شپ کے پوائنٹ کے اندر۔ پھر آتا ہے ہمارا پوائنٹ اسپریچول گروتھ کا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میم ہمارا جو اسپریچول گروتھ ہے اس کا پوائنٹ اتنا آخر میں کیوں جا رہا ہے، وہ تو ہمارا پہلے ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو دین ہے اور جو دنیا ہے وہ الگ ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے نازل کیا ہے، شریعت اس لیے نازل کی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم جنت کی نعمت کو پا سکیں۔ اور جنت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جنت ہمیں آخرت میں ملے گی، جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ پوائنٹ بڑا گہرا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی جنت کیا ہوتی ہے اور دنیا میں جنت کیسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں بھی نابینا ہوگا، اور جو یہاں بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوں گے، وہ وہاں بھی آنکھوں والے ہوں گے۔ تو اسپریچول گروتھ کے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہماری باڈی کے اندر اور ہمارے مائنڈ کے اندر دل و دماغ کی جو کیفیات ہیں، دل و دماغ کی جو ضروریات ہیں، دل و دماغ کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو سمجھایا جائے، اور ان کو سمجھانے کے بعد آپ سب اپنی زندگی میں موجود ان رکاوٹوں کو پیچھے کر سکیں، اس اسکیٹر ڈیٹا کو ایک جگہ پر آرگنائز کر سکیں کہ کیا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا تھا اور کیوں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سارے سوال آپ کو اس وقت جواب مل جائے گا جب آپ اس پورے ڈیٹا کو، جو کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں لیکن اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ڈائریکشن کے بعد جب آپ اس کو آرگنائز کریں گے، آرگنائز کرنے کے بعد آپ اسپریچول گروتھ کے اوپر آئیں گے، جہاں پر آپ کو ایک ایکشن پلان میں پرووائڈ کروں گی کہ ہم وہ کون کون سے ایکشنز ہیں جن کو پرفارم کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت تعلق جوڑ سکتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لو سٹوری سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور اس لو سٹوری کا اختتام نہیں ہوتا، یہ بڑی خوبصورت لو سٹوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا سول فیڈ کا ٹاپک ہوگا۔ ہمارا جو سول فیڈ کا ٹاپک ہے اس کے اندر آئے گا کہ ہماری روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے دیکھیں کہ جو جسم ہے ہم اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم تھوڑے دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے۔ ہماری روح کو کیا چاہیے؟ روح کو بھی تو کچھ چیز چاہیے نا، کیونکہ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جو جسم ہے وہ روح کی سواری ہے تاکہ روح اپنا سفر طے کر سکے، اور ہم جسم کا خیال بھی اسی وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنا سفر طے کر سکیں۔ لیکن اگر کہیں پر ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جائے اور ہماری توجہ صرف اور صرف ہماری باڈی کے اوپر ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ہم سول پر توجہ نہیں دیں گے، ہمارا بیلنس خراب ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہم ایک خالی زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک خالی زندگی جس کے اندر سب کچھ ہوگا لیکن پیس نہیں ہوگا۔ میں ایک بات ہمیشہ خود سے کہتی ہوں کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے ہیپی لائف، میں خود سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے ہیپی لائف نہیں چاہیے، مجھے پیسفل لائف چاہیے، کیونکہ جو خوشی ہے نا وہ تھوڑے وقت کی ہوتی ہے اور وہ غم کی تھکن اتارنے کے لیے آتی ہے، جو بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، غم آتے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں،
ہم ان سے ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک خوشی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے اندر جو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ لیول اپ کرنے کے لیے ہمیں خوشی دی جاتی ہے. لیکن سکون کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو ریٹین کرنا بھی مشکل ہے. اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے فوکس چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تقویٰ کیا ہے کہ گہری نظر، آپ کی گہری نظر ہر طرف اپنی زندگی کے ہر پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد جب آپ اس کی جانب گہری نظر رکھیں گے نا تو ان چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. جب ہم ان کو مینیج کر لیں گے اٹ مینس کہ ہم ان کو محفوظ کر لیں گے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا مینجمنٹ کا آرٹ. ایک بہت کامن ایشو ہے، بہت ہی زیادہ کامن ایشو ہے پاکستان کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، کہ سب سے زیادہ ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میم مینیج کس طرح سے کریں، ہم اپنی گھر کی لائف کو مینیج کیسے کریں، ہم اپنی جاب کو کیسے مینیج کریں، ہم اپنی اسٹڈیز کو کیسے مینیج کریں، ہم اپنی دین کی لائف کو اور دنیا کی لائف کو مینیج کیسے کریں. اچھا، بیسیکلی ان کا سوال یہ ہوتا ہے، دین کیا ہے کہ بیسیکلی آپ نے اسلام سیکھنا ہے اور اسلام کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. اور دنیا وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی اسٹڈی ہے، جو ہماری ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈفرینٹ کورسز، اس کے بعد ہمارا اچھی جابس کے اوپر اپلائی کرنا اور وہاں پر اچھی کمپنیز کے اندر یا اچھے بزنس کی طرف جانا، یہ سب چیزیں وہ دنیا سمجھتے ہیں. اور دین کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ جو چیریٹی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. کیوں مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے؟ کیونکہ ایک انسان سب کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے اندر یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا ہی الگ ہے، حالانکہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا، جب ہماری چیزیں مینیج ہو جائیں گی، یکجا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے اندر، تو آٹومیٹیکلی ہم ان کو مینیج کر لیں گے. آٹومیٹیکلی ایک بیلنس چیز کو آٹومیٹیکلی آپ مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پلیٹس دی جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے دائیں ہاتھ میں 10 پلیٹیں وہ رکھی گئی ہیں اور وہ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے اوپر ایک بیلنسڈ وے میں ہے. آپ اس کو ہاتھ کے اوپر اٹھانا ہے، آپ نے مینیج کرنا ہے، آپ نے تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ نے ان پلیٹس کو اٹھا کے رکھنا ہے. آپ ان کو اٹھانا ایزیلی مینیج کر لیں گے. لیکن اگر دوسری طرف آپ کے بائیں ہاتھ میں پلیٹس ہیں، 10 پلیٹس ہی ہیں لیکن بیلنس نہیں ہے، ایک کا کونا اس طرف جا رہا ہے، دوسری اس طرف جا رہی ہے، ایک ٹوٹلی دوسری سائڈ پر انکلائنڈ ہوئی ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ مکمل بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ جو پلیٹس ہیں جو آرگنائز نہیں ہیں، جو بیلنس نہیں ہیں، اگر آپ کو بولا جائے 2 سے 3 منٹ ان کو بٹھانا ہے، آپ ان کو 1 منٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ان کو مینیج کرنا ناممکن ہو جائے گا اور ود ان سیکنڈس وہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جائیں گی. یہی ہوتا ہے ہماری لائف میں، بیلنس نہیں ہوتا اس لیے چیزیں مینیج نہیں ہوتی. جب بیلنس ہوگا، آرگنائزیشن آئے گی تو چیزیں مینیج ہو جائیں گی. اس کے بعد کیو اے سیشن ہوگا جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس انرول ہیں قرآن لینگویج پروگرام کے اندر، لغت القرآن، ان کے لیے تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس سیشن کے اندر، سیریز کے اندر اسائنمنٹس دی جائیں گی یا کوئی بھی پوائنٹ دیا جائے گا تو کہیں پر کچھ بھی وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں یا بولنا چاہیں تو وہ بول سکتے ہیں، بیکاز میری پوری اسسٹنس ان کو موجود ہے، ان کے پاس اویلیبل ہے. لیکن جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہری بات ہے آپ ایک ٹیچر کے لیے نمبر آف اسٹوڈنٹس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری ان اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ انرول نہیں ہیں لیکن وہ اس سیریز کو لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو اوپن سیشن رکھے ہیں اس کے، یہ سب کے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب کو رہنمائی پرووائڈ کریں گی اور سب کے لیے ان کے آگے آنے والی زندگی میں بڑی خیر کا سامان بنے گی. کیونکہ میں نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں ایسے کنویں کھودنے ہیں جن کا پانی ہم نے نہیں پینا،
ایسے درخت لگانے ہیں جن کی چھاؤں میں ہم نے نہیں بیٹھنا، ہماری نسلوں نے بیٹھنا ہے، ہماری نسلوں نے وہ پانی پینا ہے۔ تو آج کی ہوئی نیکی کل کے آنے والے وقت میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، مجھے کر سکتے ہیں، یا آنے والی نسلوں کو کر سکتے ہیں، یا آخرت میں ہمیں وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ اوپن سیشن ہے، آپ لوگ جس مرضی کو پرووائڈ کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو اسائنمنٹس ہیں، یہ جو ٹاسک ہیں، وہ جسٹ انرول اسٹوڈنٹ ہی سبمٹ کروائیں تاکہ میرے لیے ان کو فیڈ بیک دینا آسان ہو جائے۔ تو یہ تھا اس پورے سیشن کا، اس پوری جرنی کا ایک اوور ویو تھا کہ اس پوری جرنی کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ پورے سٹیپس لکھنے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا، اور اسی لیے میں نے ٹائم لیا تاکہ یہ جو سیریز ہے یہ ایک ہی دفعہ ہو اس سال کی، اور اس سال کے اندر آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے کہ جینا کیسے ہے، حقیقت میں جینا کیسے ہے۔ زندہ بہت سے لوگ رہتے ہیں، جیتا زندگی کوئی کوئی ہے۔ سانسیں سب لیتے ہیں، سانسوں کو جیتا کوئی کوئی ہے۔ اپنے اوپر جو ہم نے برڈن رکھے ہوئے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر، ہم نے وہ برڈن ایک ایک کر کے اتارنے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ برڈن نا وہ اتنے بھاری نہیں ہیں، لیکن شیطان نے یا ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ نے، ہمارے اپنے نفس نے اور شیطان نے، کیونکہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، اور انسان کو بہکانے کے لیے شیطان جو چیز استعمال کرتا ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس شیطان کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے وہ آپ کو راستے سے ہٹا سکتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو وہ کام ناکام کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بھی بچ سکیں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن کہ ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ ڈیورنگ QLP قرآن لینگویج پروگرام مجھے یہ فیل ہوا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے 2 پوائنٹس موجود ہیں۔ دیر آر نو اسپیڈ لمٹس آن دا روڈ ٹو سکسیس، دا نو ایکسکیوزز مائنڈ سیٹ از دا کی۔ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو شروع سے اب تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک بات پتہ ہوگی کہ میں کلاس کے اندر ایکسکیوزز ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور ایکسکیوزز ایکسیپٹ جب میں نہیں کرتی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سختی سے بیہیو کرنا پڑتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس کام نہیں کر رہے ہوتے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ود ان ٹائم لمٹ مجھے کام چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو اس وقت لگتا ہے کہ میم بہت سختی کر رہی ہیں، یا پھر ہمیں سمجھ نہیں پا رہی، یا ہماری سچویشن یہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ جرنی کو لیو کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں میری وہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے تاکہ میں آپ کو پروکریسٹینیشن سے باہر لا سکوں۔ پروکریسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیلے کرنا، چیزوں کو پینڈنگ کرنا۔ پینڈنگ کرتے ہیں ہم، اور پینڈنگ کرنا نا شیطان کا ایک وار ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ جب شیطان انسان کو چیزیں ایک ایک کر کے پینڈنگ کرواتا ہے نا تاکہ بیلنس خراب ہو جائے، بیلنس خراب ہو جائے گا تو ہم مینیج نہیں کر سکے گا، انسان مینیج نہیں کر سکے گا تو انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا، اسٹریس کا شکار ہو جائے گا، اور پھر پوری لائف کا، پورے انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا اصل مقصد، تاکہ وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ خوف ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے ماضی کا اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اپنے پاسٹ کے غم میں موجود ہیں، کسی نہ کسی لاس کو لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ ڈپریشن میں ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ آنے والے کل کے لیے خوف کا شکار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمان تو پھر ہیں لیکن ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اگر آتا بھی ہے تو پھر ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایکسکیوز کا جو پوائنٹ ہے نا، اس سینٹنس کے اندر جو ایکسکیوز ہے یہ آپ کا کی ورڈ ہے کہ ایکسکیوز کو ہم نے کیوں چھوڑنا ہے، کیوں ہم نے خود کو نہ کہنی ہے، ہم نے خود کو کہنا ہے نہیں، ہم نہیں رک سکتے، ہم نہیں ہار سکتے، ہم نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ اور یہ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ یہ جو اتنی پیچھے محنت کی ہے یہ کس لیے کی ہے؟ کیا سب چھوڑ دینے کے لیے کی تھی؟
کیا ہار جانے کے لیے کی تھی؟ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتا، وہ ہار نہیں سکتا۔ میری زندگی میں مشکلات تھیں، اسٹرگلس تھیں، کنٹینیو اسٹرگل تھی، لیکن میں اپنی آپ سے ایک بات ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گی، اور میرا اللہ مجھے ہارنے نہیں دے گا، میں ہار نہیں مانوں گی اور اللہ مجھے ہارنے نہیں دے گا۔ یہ دو باتیں ہوتی تھی میرے، اور ٹف ٹائم میں، صحیح قسم کے جو ٹف ٹائمز ہوتے تھے ان میں یہ بات ہوتی تھی میرے پاس۔ اور الحمدللہ آہستہ آہستہ جب ہم قدم بڑھاتے جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو قوم سبا تھی، قوم سبا کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ جب ان کو نعمتیں ملی ہیں، جب آسانی کے دور ملے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے شکر ادا کرتے، کیونکہ بیسیکلی جو شکر ہوتا ہے نا وہ ادا کیا جاتا ہے فرما برداری کے ساتھ، کہ اگر آپ نے فرما برداری کی ہے نا اٹ مینس کہ آپ شکر گزار ہیں، اور اگر آپ نے فرما برداری نہیں کی، آپ نے نافرمانی شروع کر دی ہے، تو آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ قوم سبا جس کے پاس باغات تھے، نہریں تھیں، ایکسکیوز دینا، ڈیلے کرنا، پینڈنگ کرنا، پروکریسٹینیشن کے گناہ کا شکار ہو کر پھر آخر کار کیا ہوا کہ وہی جو پھلدار درخت تھے، پھلدار درخت تھے، وہ جو باغ تھے وہ خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے، کانٹے دار جھاڑیاں۔ یہ ایک نعمت کیسے دیکھیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں، ایک رنگوں سے بھری ہوئی ہے اور ایک بے رنگ، یا پھر کہہ لیں کہ ڈارک سائڈ۔ آپ کے سامنے اس وقت تصویر کا وہ رنگ ہے جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، جو خوبصورت ترین ہے، لیکن جب آپ نے اپنے عمل کو خراب کیا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ تصویر اپنا رخ بدلے گی اور آپ کے سامنے وہ رخ آ جائے گا جو ڈارک سائڈ ہے۔ اور ڈارک سائڈ کے اندر پھر کیا ملے گا؟ نتھنگ، ڈپریشن، ایگزائٹی، سٹریس، ریلیشن شپ خراب ہوں گے، مینجمنٹ کا آرٹ خراب ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا لائف میں، کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، کسی کو سمجھنے کا فن نہیں ہوگا، کسی کو سننے کی چاہت نہیں ہوگی، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر وتھ پروکریسٹینیشن، جب آپ ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور آپ سب اسٹوڈنٹس کو، جب میں اپنی کلاس کے اندر ایکسکیوزز کا جو پوائنٹ ہے، جو ایکسکیوزز کی جو ایک ہوتی ہے اپرچونٹی، بہت سارے ٹیچرز الاؤ کرتے ہیں لیکن میں اپنی کلاس میں الاؤ نہیں کرتی، اور خاص کر کے جب اسٹوڈنٹس اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں اس وقت تو پھر وہ ایکسکیوزز کا شکار ہو ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ اگر انہوں نے سوتے ہوئے ہی اپنی جرنی کو کور کرنا ہے تو پھر تو وہی ہے کہ جیسے ان کو 2 سال کی بی ایس سی یا ایم ایس سی یا ایف ایس سی کروا دی جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیس آف پیپر لے کر وہ کالج یا یونیورسٹی سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ پیس آف پیپر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو سیکھنا اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، نہ کہ اس لیے تاکہ ہم اس پیپر کو اپنی فائل کے اندر لگا سکیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے، دا روڈ ٹو یور سکسیس از ناٹ اے ہائی وے، یو ہیو ٹو کریٹ اٹ ایز یو گو۔ جو روڈ ہے سکسیس کی وہ آپ کو بنی بنائی نہیں ملے گی، وہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے روڈ لا دی گئی اور آپ نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے، نو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے اوپر سٹرگل کرنی پڑے گی، ہر لیول پر سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کا عادی ہونا پڑتا ہے۔ اور محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی اینٹیں اٹھانی ہیں اور جو بھاری سامان ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا، نہیں۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کرنے کا، اس کو گزارنے کا فن سیکھنا ہے۔ جب ہم فن سیکھیں گے تو اس کو ہم خوبصورت انداز سے کریں گے، یعنی احسن انداز سے کریں گے۔ جب احسن انداز سے کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں کامیابی ملتی چلی جائے گی۔
تو یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے اب اپنی جرنی سٹارٹ کرنی ہے کہ ہمیں اس جرنی کی ضرورت کیوں تھی. یہ وہ وائی تھا جس کا میں نے آپ لوگوں کو آنسر کیا ہے کہ ہر کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ہمیں اپنے آپ کو ایک وائی دینا پڑتا ہے کہ ہم یہ کرنے کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ جواب مل جاتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے، تو راستے میں اگر مشکلیں بھی آتی ہیں نا تو ہم خود کو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس لیے شروع کیا تھا اور میں اس لیے یہ اسکپ نہیں کر سکتی یا اسکپ نہیں کر سکتا، اور مجھے آگے جانا ہے چاہے جتنی بھی مشکلیں ہیں. مجھے منزل کو پانا ہے، مجھے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. اس کے بعد اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ویژن سیٹنگ کا. ویژن کیا ہے؟ ویژن اگر میں اس کو عام زبان میں سادہ سے الفاظ میں بیان کروں تو یوں کہہ لیں، ویژن ایک ایسا منظر، ایک خوبصورت منظر، روشن منظر جو آپ کے دماغ کے اندر ہے لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. سمجھ آئیے اس بات کی؟ یعنی کہ دور کہیں سب کانشیسنس میں ہمارے پاس کچھ ہے جو ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ ہمارا ویژن ہے. اور اس کے بعد وہ پکچر جو ہے نا ہمارے جو ذہن میں وہ بھی دھندلی ہے. اس ویژن کو، اس پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے نا پھر ہمارے پاس آتا ہے مشن، ٹارگٹ، کہ یہ ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنا ہے. اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے پھر پوائنٹس آتے ہیں گولز، کہ مشن یا ٹارگٹ تو اس وقت اچیو ہوگا نا جب ہمارے پاس گولز ہوں گے کہ کب کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو ویژن سیٹنگ، اس میں کوشچن کیا ہے کہ وٹ از یور مشن ان لائف. سب سے پہلے خود کو آپ لوگوں نے یہ جواب دینا ہے. یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے اس لیکچر نمبر 1 کے اندر کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وٹ از یور مشن ان لائف. آپ لوگوں کا مشن کیا ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ. کیا جو آپ کا مشن ہے کیا آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں، یا مشن ایک ڈائریکشن میں ہے اور آپ جو ہیں وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اپنی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے. یعنی اس وقت یہ جو لیکچر کا پوائنٹ ہے یہ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ خاموشی سے آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اپنے اوپر کہ چاہتے کیا ہیں زندگی میں، اور جو چاہتے ہیں کیا اس جانب جا رہے ہیں یا دوسری جانب جا رہے ہیں. پھر آگے ہے what do you want to achieve. کیا اچیو کرنا ہے. once you answer those questions the path towards those things will be much easier. جب آپ نے خود کو یہ جواب دے لیے تو اس کے بعد ان ویژن اور مشن کی جانب جو آپ کا راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں جو ویژن ہے نا، جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اپنی مثال دوں، اس چیز کو میں جتنا سمپل ہو سکے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. میرا ویژن یہ تھا کہ میں نے اپنے پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک اویئرنیس لانی. میرا ویژن یہ تھا کہ میں نے اپنی جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ قرآن خوبصورت ہے. ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن کی لنگوسٹک بیوٹی کو بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا کہ ہمیں اس کا ذوق ملا ہے یا ہم نے اس کو ایکسپلور کیا ہے. جن کا تو ایسا سرکل ہے ان کو تو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی، لیکن موسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن میں بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں. موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ کہ قرآن خوبصورت بھی ہے. میرا یہ ویژن تھا کہ میں قرآن کی خوبصورتی اپنے پاکستانیوں کو دکھا سکوں. اور میرے اس ویژن کے لیے جو میرے اندر ایک پیشن تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے لیے میری رات اور دن، جو آپ کا پیشن ہوتا ہے نا، جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے، جو آپ کی منزل ہوتی ہے، مقصد جس کے لیے آپ بنے ہو، اس کے لیے جو آپ کے رات اور دن ہوتے ہیں نا وہ ایک ہو جاتے ہیں. یعنی وقت کی قید سے آپ باہر نکل جاتے ہو. یہ نہیں رہتا کہ اتنے گھنٹے کام کیا ہے، اتنی تھکن ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں. اس وقت
آپ کے پاس ایک لذت آتی ہے اس کام کی، اور وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایڈکشن ہو جاتی ہے کسی چیز کی. تو آپ جب اس ویژن کے راستے پر ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو کام کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. آپ کو سٹیپس سٹیپس سٹیپس، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور ریسنٹلی جب میں سعودی عربیہ کے اندر تھی اور جب پاکستان میری واپسی ہوئی ہے، تو جب پاکستان رات کی فلائٹ تھی تو صبح کا جو منظر تھا سن شائن کا، وہ بے حد خوبصورت تھا، جو کہ میں نے اس وقت پلین سے باہر دیکھا فجر کے وقت کا. اتنا وہ خوبصورت منظر تھا. اور پھر تھوڑے وقت کے بعد جب پاکستان کی سرزمین نظر آئی، وہ وقت تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ شکر ہے کہ آپ مجھے پاک سرزمین پر واپس لے کر آئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی تو ہوتے ہیں لیکن نام کے پاکستانی ہوتے ہیں، دل کے پاکستانی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوسرے ملکوں میں موجود آسانیوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب پھر پاکستان کے اندر ان کو وہ آسانیاں نظر نہیں آتی تو وہ ہر ایک فلا پاکستان کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. وہ پلس پوائنٹس نہیں دیکھتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. تو یہ میرے لیے ایک ویژن تھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت تھی مجھ پر کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا، اور یہ میرا ویژن تھا. تو اس کے لیے پھر میرے پاس مشن کیا تھا کہ میں نے کچھ ٹارگیٹس بنائے کہ مجھے اس اسٹیپ سے گزر کر تو اپنے ویژن کو کمپلیٹ کرنا ہے، اپنے مشنز کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ جو مشنز تھے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر سال کا میرا ایک گول تھا. جیسے کہ میرے اس سال کی بھی گولز موجود ہیں کہ مجھے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے لیے کون سے اسٹیپس لینے ہیں، اس کو اس سال میں نے کس پوائنٹ تک پہنچانا ہے، اس کے بعد نیکسٹ 5 ایئرس میں کہاں تک پہنچانا ہے، نیکسٹ 10 ایئرس میں کہاں تک پہنچانا ہے. تو یہ ایک پلاننگ ہے پوری جس کے ذریعے اب میں آگے بڑھ رہی ہوں. کیونکہ پلاننگ اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ گول سیٹنگ نہیں کریں گے، تو دیکھیں جو نہیں دکھ رہا ہوتا نا، وہ دکھانے کے لیے گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. یعنی یہ وہی بات ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ پکچر دھندلی ہے، اس پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں گول سیٹ کرنے پڑیں گے. جب ہم گول سیٹ کریں گے تو ہمارا جو برین ہے وہ ہمارے حق میں کام کرنے لگ جائے گا، اور اس وقت وہ ہمارے سامنے منظر کو کھولتا چلا جائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں گے. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو اس سیریز میں پارٹ لے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو وقت دیں، ایک خاموش جگہ پر بیٹھیں. اگر تو آپ لیٹ نائٹ، یوں کہہ لیں رات کا آخری پہر، اس وقت اٹھ سکتے ہیں تو وہ ایک بہترین وقت ہوگا. کہ اس وقت جو انسان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، وہ الفا اسٹیٹ ہوتی ہے. اب یہ کافی ساری اسٹیٹس ہیں، دو تین اس کی ٹائپس ہیں، لیکن جو الفا اسٹیٹ ہے میں جسٹ یہاں پر اس کو منشن کروں گی کہ الفا اسٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے نا وہ اپنی فل برین پاورز کے ساتھ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں. اور جب کچھ حاصل کرنا ہے نا، کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اپنی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو رات کا آخری پہر ہے نا، تہجد کا وقت، یہ وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، ہم مسلمانوں کو خاص طور پر یہ یوں کہہ لیں ایز اے گفٹ ملا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہمیں اپنی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہے. اور اگر کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں گے نا، تو اس وقت کو بولا جاتا ہے ڈیوائن آور. ڈیوائن آور جو کہ خدا کا وقت ہے، خدا کا وقت، ڈیوائن آور. اس کے اندر کیا ہے کہ وہ فلی پاورز قدرت کی، کائنات کی، آپ کے دماغ کی، کیونکہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے. اس ظاہری جسم کے علاوہ اس کے اندر ایسی بہت ساری جو طاقتیں موجود ہیں، ایسی مسٹری موجود ہے، ایک خود مسٹری ہے ایک انسان. کیونکہ اشرف المخلوقات صرف مٹی کے ڈھانچے کو تو نہیں بولا گیا نا، تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے انسان کے اندر. تو باقی پورے دن میں اگر آپ کسی بھی وقت کوشش کریں گے نا کہ آپ کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، تو وہ
کچھ کے لیے تو پاسبل ہو جاتا ہے لیکن کچھ کے لیے نہیں ہوتا. یعنی جو پریکٹس کر لیتے ہیں یا پھر جن کا کوئی راستہ جو ہے وہ ایک جرنی طے ہو چکی ہے اس کے بعد ان کے لیے کچھ حد تک پاسبل ہوتا ہوگا. لیکن جو ایک بیسیکلی ایک مسلمان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اس وقت وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا. اور یہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ویسٹرن کنٹریز میں جو ارلی برڈز ہیں وہ 5 AM کلب جو ہے 5 AM کلب کا مطلب یہ کہ وہ اس چیز کا پارٹ ہے کہ وہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں. ارلی مارننگ اس سے پہلے کہ سورج نکلے وہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ اس وقت اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں. اور اپنے کام کو کرنے کا بہترین وقت ان کا صبح کا وقت ہوتا ہے. اور صبح کے وقت جب وہ اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے دماغ اس طریقے سے ورک کرتے ہیں کہ ان کے حق میں وہ کام ہوتا ہے، کہ ان کو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ویژن کلیئر ہو رہا ہوتا ہے، ان کی جتنی بھی دھندلی پکچرز ہیں مائنڈ کے اندر، سب کانشیس مائنڈ کے اندر، وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گول سیٹ کریں. تو ویژن میں ہمارے پاس اسکرین پر کیا پوائنٹ لکھا ہوا ہے؟ ویژن دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ دیٹ یو ہوپ ٹو سی وین یور ورک از ڈن. کہ وہ اسٹیٹ آپ کی امیجنیشن جو آپ کا کام مکمل ہو چکا ہو تو دنیا کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ وقت. وٹس یور لیگیسی؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو 20 to 30 years فرام ناؤ. اب اس ویژن کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیا ہے جو کر کے جانا ہے آپ نے، کیونکہ اگر پیدا کیے گئے ہیں تو بے مقصد تو پیدا کیے نہیں گئے، بے مقصد تو آپ کی روح بنائی نہیں گئی، بے مقصد تو اس جسم کے اندر روح کو پھونکا نہیں گیا، بے مقصد تو یہ زندگی کی سانسیں نہیں ہیں ابھی آپ کے پاس. تو ایسی کون سی لیگیسی ہے جو آپ نے چھوڑ کر جانی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ نے اچیو کرنی ہے؟ آپ کا وہ کون سا ورژن ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں اپنے نیکسٹ آنے والی ایئرس کے اندر؟ بے شک جو جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے تھوڑے، یعنی ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے، وہ بے شک اپنا 20 to 30 ایئرس کا پلان بنائیں کہ اپنے آپ کو 20 سال بعد یا 30 سال بعد وہ کہاں دیکھتے ہیں. لیکن اگر جن کے لیے مشکل ہے تو وہ بے شک اپنے 5 ایئرس کا بنا لیں یا 10 ایئرس کا بنا لیں. جیسے اگر اپنی بات کہوں تو میں نے اپنی 60 ایئر کی ایج تک کا پلان اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے 60 سال کی عمر تک کون کون سی چیز ہے جو DTD کے لیے کرنی ہے. اور یہ بھی میں نے کرنا سیکھا، اپنے ٹیچرز سے کرنا سیکھا. تو جب ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد مشن ہے وٹ یو ڈو ایوری سنگل ڈے ٹو اچیو دیٹ ویژن. ٹارگیٹس کیا ہیں آپ کے؟ وہ کیا ہے جو آپ نے ہر دن کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اس ویژن کو اچیو کر سکیں. وائی ڈو یو ایگزسٹ؟ وٹس یور پرپس؟ آپ کا پرپس کیا ہے؟ آپ کی ایگزسٹنس کیوں ہے؟ آپ نے آج کے دن کیا پرفارم کرنا ہے؟ اس کے بعد گولز. سیٹ گولز دیٹ ول ہیلپ یو اچیو یور ویژنز اینڈ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز. گولز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نہیں دکھ رہا وہ دیکھنے کے لیے یا دکھانے کے لیے ہمیں گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ what do I have to do now to make it happen، کہ مجھے ابھی کے وقت میں کیا کرنا ہے تاکہ وہ چیز مجھے مل جائے، میرا وہ ویژن جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں شارٹ ٹرم مائل سٹون سیٹ کرنے پڑتے ہیں. اچھا، گولز سے مراد کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ گولز لمبے ٹائم کے بنانے، لانگ ٹرم گولز ایک عام ٹرم ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بولی جاتی ہے. لیکن بیسیکلی اس لانگ ٹرم گول کے لانگ ٹرم جو گولز ہوتے ہیں ان کے اندر کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی ہوتی ہے آپ کی شارٹ ٹرم گولز کے اندر. جو لانگ ٹرم ہوتا ہے نا وہ آپ کا ویژن ہوتا ہے. ویژن، اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کچھ کر کے جانے کے لیے آپ کو کچھ ٹارگیٹس اچیو کرنے پڑتے ہیں. وہ ٹارگیٹس یا تو آپ کے منتھلی ہوتے ہیں، ویکلی ہوتے ہیں، ڈیلی ہوتے ہیں، ایئرلی ہوتے ہیں. کچھ منتھس کے ہوں گے، یعنی 3 months 6 months 5 months 8 months، اس حساب سے آپ چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں.
اور جو ڈویژن ہوتی ہے، لائک اگر ایک ویک کے اندر آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے، لائک آپ نے ایک چیپٹر ایک ویک کے اندر مکمل کرنا ہے، ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس چیپٹر کے کتنے پیجز ایک دن کے اندر مکمل کریں گے، کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو کہتے ہیں گول. جیسے اب مجھے اپنے پیپرز کی پلاننگ کرنی تھی، تو دسمبر کے آخر میں ہمیں چھٹیاں جو ملیں، اس میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی ساری کلاسز لکھی، جو کہ ایک لارج نمبر تھا. اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ مجھے کتنی کلاسز کو پر ڈے کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس جسٹ 17 ڈیز تھے، اور پر ڈے کتنی کلاسز کرنے کے بعد مجھے پھر جب میرے پیپرز ہوں گے تو مجھے مشکل نہیں آئے گی، میری پریپریشن ہوئی ہوگی. تو اس کے لیے پھر جب میں نے ڈویژن کی، مجھے پتہ چلا کہ ہاں مجھے اتنی کلاسز 5 to 6 یا 6 to 7 ایک دن کے اندر مکمل کرنی ہے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو میری 6 کلاسز ہیں جو کہ مجھے ایک دن کے اندر مکمل کرنی ہے، تو مجھے ان کو کس وقت کرنا ہے. پھر میں نے ان کو ڈیوائڈ کیا کہ مجھے اگر 2 کلاسز مارننگ میں کرنی ہے، پھر مجھے 2 کلاسز ڈے ٹائم میں کرنی ہے، پھر مجھے 2 کلاسز ایوننگ میں کرنی ہے. اور اگر ایوننگ میں میری کوئی مصروفیت ہے یا ڈے ٹائم میں مصروفیت ہے، تو میں کیا کروں گی کہ میں ان کو ہاف کر لوں گی، 30 منٹس 30 منٹس اینڈ 30 منٹس. اس طریقے سے جب آپ چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آرگنائز ہو جاتی ہیں، بیلنس ہو جاتی ہیں آپ کے باقی سارے کاموں کے ساتھ، اور آپ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیتے ہیں. یہ سائنس ہے اس کے پیچھے. تو آج کی جو اس لیکچر کے اندر آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ویژن دیکھنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں، اور جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس گولز کیا ہیں، کہ ابھی کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، صبح کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے. جیسے اگر میں اپنی روٹین کی بات کروں تو میرے پاس نمبر آف ٹاسک ہوتے ہیں، تو ان ٹاسک کو مینیج کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہوتا ہے کہ میں ان ٹاسک کو لکھ کے رکھتی ہوں، اور میں ساتھ میں ٹائم لکھ کے رکھتی ہوں کہ مجھے اتنے ٹائم کے اندر یہ ٹاسک مکمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک خپت ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ اگر انہوں نے کوئی کام ہے تو اسی وقت کرنا ہے، اگر وہ اس وقت نہیں ہو سکا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. وہ چیز میرے اندر نہیں ہے. میں اس وقت یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میرا ایک وقت میں لائک آپ کے گھر میں اگر آپ کو کوئی مصروفیت آ گئی ہے، یا آپ کو آفس کا کام زیادہ آ گیا، یا پھر کچھ بھی ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، مصروفیات آ جاتی ہیں، تو اس وقت آپ اپنی چیزوں کو کیسے مینیج کریں گے. ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے آپ کا جو آپ نے بنایا ہوتا ہے اپنے ایزی ڈیز کے اندر، کہ جو آپ کے روٹین کے ڈیز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کس وقت آپ نے کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا. پھر اگر ایک ٹائم آپ کے پاس ایسا آیا جس میں آپ کی کوئی ایسی مصروفیت آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے وہ ٹاسک مکمل نہیں ہو رہے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو اپنے اسی ٹائم ٹیبل کو یا اسی پلانر کو تھوڑا موڈیفائی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. جب آپ اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو موڈیفائی کر لیں گے دین چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تو اپنا ویژن لکھنا ہے، ویژن کے بعد اپنے ٹارگیٹس لکھنے ہیں، اور ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے گولز آپ نے مینشن کرنے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس لکھ کے رکھنا ہے، گروپ میں سینڈ نہیں کرنا. ہر ایک کا اپنا ویژن ہے، ہر ایک کا اپنا مشن ہے، جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے اس وقت آپ نے پیپر کے اوپر لکھنا ہے. یہاں پر اب میں آج اس لیکچر کو اینڈ کروں گی کیونکہ آلریڈی 1 گھنٹے کا لیکچر جا رہا ہے، تو میں اس کو کوشش کروں گی کہ لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ لمبا نہ ہو، تاکہ سب کے لیے اس کو کور اپ کرنا آسان رہے. تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو اس پوری سیریز کو جلد از جلد مکمل کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے مارچ کے بھی دن اس میں آتے ہیں تو بے شک اس میں آئیں، لیکن ہم اپنا مارچ کے اندر جو ورک ہے وہ تھوڑا بڑھا دیں گے، لیکن ہم اپنے کورس کے مٹیریل کو بھی اس کو بھی مکمل کریں گے ساتھ ساتھ، اور اپنے اس سیریز کو بھی مکمل کریں گے تاکہ ہمارا کسی بھی جانب سے نقصان نہ ہو. تو اب اس لیکچر کو میں اینڈ کرتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور باقی کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.